حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ چھپا رہا، جس طرح دانا خوشے میں چھپا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ مرزا قادیانی پر کھولا گیا۔ اب ایک اور جگہ پر روحانی خزائن میں 5ویں جلد میں لکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اللہ تعالیٰ نے جسمانی نزول کی طرف پھیرا، لیکن میرے اوپر یہ راز کھولا کہ یہ نزول جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کے وہ حوالے ملاحظے فرمائیں جس میں مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، اسی کی مثل ہوں، ہم شکل ہوں عیسیٰ کا۔ تو دیکھیں اس میں اسی روحانی خزائن کی 3 جلد میں لکھتا ہے کہ میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ ایمان بھی نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور بھی 10,000 مسیح آ جائیں۔ کسی زمانے میں ایسا مسیح بھی آ جائے کہ جس پر حدیثوں کے بعض زہری الفاظ صادق آ جائیں۔ اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے اسی مرزے نے کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو بعض کم فاہم مسیح موعود خیال کر بیٹھے، اور آخر عمر میں مرزا نے جو انوکھا اور نیا نظریہ پیش کیا جس کا 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس نظریے کا ذرا خلاصہ دیکھیے، اور یہ خلاصہ کن الفاظ میں ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 33 سال 6 مہینے تھی۔ آپ کو دشمنوں نے پکڑ کر بروز جمعہ بوقت عصر چوراہوں کے 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈال دیا، جسم میں کیلیں گاڑ دی اور زخمی کیا، یہاں تک کہ آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے۔ دشمن آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے، در حقیقت آپ ابھی زندہ تھے۔ یہ بھی روحانی خزائن میں لکھتا ہے، 18ویں جلد کے اندر لکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر مرزا ملعون نے لکھا ہے کہ آپ کو کسی طرح صلیب سے اتارا گیا، حواریوں نے آپ کے زخموں پر مرہم عیسیٰ لگا کر علاج کیا، پھر آپ اور آپ کی والدہ ملک شام سے نکلے اور افغانستان وغیرہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے کشمیر جا پہنچے۔ اور پھر آگے جا کے لکھتا ہے مسیح ہندوستان، یہ بھی اسی کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے، اور روحانی خزائن میں بھی یہی بات لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے دیکھیں وہ بھی، کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کشمیر میں ہی مرزا صاحب کی ایک تحریر کے مطابق 120 سال اور اسی کتاب میں لکھی ہوئی دوسری تحریر کے مطابق 125 سال کی مجموعی عمر پا کر انتقال کر گئے۔ اب مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں کیا لکھا تھا اس کو بھی دیکھیے، کہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں جو قبر یوز آصف کے نام سے مشہور ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ اس قسم کا عقیدہ رکھا ہے۔ اب آگے ذرا آپ مرزا کی قلعہ بازیوں کی وجوہات دیکھیں کہ مرزا نے یہ قلعہ بازیاں لی کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں مرزا کے یو ٹرن کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجوہات، قادیانیت کا بانی و سربراہ انگریز ہے۔ مرزا کے دور کا ایک برٹش وزیر اعظم یہودی جس کا نام بینجامن ڈزرائیلی تھا، اس نے یہودی عقیدے اور مسیح دشمنی کے تحت مرزا کو یہ کام سونپا کہ حیات عیسیٰ کا انکار کرو اور خود کو مسیح کہلاؤ، تاکہ اسلام میں جس مسیح کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے اس کا وقوع ہو جائے، اور جس مسیح کا یہودی انتظار کر رہے ہیں یعنی دجال، اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہ رہے اور دجال ہی عالمی رہنما کہلوائے۔ اور دوسری وجہ اس یو ٹرن کی اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر پہلے فتوحات کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد بالآخر جہاد کو منسوخ کر دیں گے۔ انگریز کو مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا تھا،
اس کے لیے اس نے مرزا قادیانی ملعون کو استعمال کیا اور اسی کو مسیح کے روپ میں پیش کیا تاکہ وہ جہاد کی تنسیق کا پروانہ جاری کر سکے، اور اس نے ایسے ہی کیا ہے۔ اور تیسری وجہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آئیں گے۔ قادیانی نے سوچا کہ خود کو عیسیٰ کہلواؤں گا تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ٹوٹے گا، گو کہ بعد میں وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور مستقل نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اس ساری کلام کا ذرا خلاصہ بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مرزا قادیانی نے حیات و مسیح، حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو پہلے تواتر کہا، اور تواتر سے انکار کرنے والے کو اسلام کا انکار کرنے والا کہا، پھر خود ہی تواتر کا انکار کر دیا۔ دوسرے نمبر پر مرزا قادیانی نے حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا، حالانکہ خود مرزے نے تسلیم کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک سارے مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول کے قائل تھے۔ تیسرے نمبر پر مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا، خود اپنی زندگی کے 52 سال اسی عقیدے پر گزار دی اور اسی عقیدے پر قائم رہا پہلے 52 سال۔ چوتھے نمبر پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1300 سال کے مسلمانوں کو، جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد یہ ہے کہ ان کے کسی مسیل نے آنا تھا، وہ مسیح میں ہی ہوں اور میں آ چکا ہوں، اور میرے جیسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر مرزا قادیانی نے عقیدہ اور الفاظ وہی لیے اور جو 1300 سال مسلمانوں کے عقیدہ چل رہا تھا جو 1300 سال سے، لیکن ان کا مفہوم مرزا قادیانی نے 1300 سال سے مسلمانوں کے ہٹ کر لے لیا، اور یہ ہٹ کر مفہوم لینا ہمارے نزدیک تو کفر ہے، لیکن یہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اور چھٹے نمبر پر مرزا کی یہ تضاد بیانیہ اپنی بدبختی اور اپنے آقاؤں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اسی پر یہ مبنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد